بسم اللہ الرحمن الرحیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف یہ وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے مشرف فرمایا اور آپ نے اس کا اظہار کیا تو عرب میں رہنے والے لوگ منکر ہو گئے، اور ان میں سے بعضوں نے یہ کہا کہ اللہ عز و جل اس سے برتر ہے کہ کسی بشر کا رسول بنائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی وہ اس بات کے منکر ہو گئے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی بشر کو رسول کیوں بنائے گا۔ مزید فرمایا رب نے قدم صدقن، سچ کا مقام۔ قدم سے اس کی جگہ یعنی مقام مراد ہے۔ مفسرین نے قدم صدقن کے معنی بیان فرمائے ہیں: بہترین مقام، جنت میں بلند مرتبہ، نیک اعمال کی جزا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ یعنی یہ جو قدم صدقن سچ کا مقام ہے، اس سے یہ سارے معنی مراد ہو سکتے ہیں، یا تو بہترین مقام، یا جنت میں بلند مرتبہ، یا نیک اعمال کی جزا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، یا تو یہ الگ الگ بھی مراد ہو سکتے ہیں یا یہ تمام معنی ایک ساتھ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ گویا فرمایا گیا کہ مؤمنین کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بہترین مقام ہے، یا جنت میں بلند مرتبہ ہے، یا دنیا میں نیک اعمال کی توفیق ہے، یا آخرت میں نیکیوں کا اجر ہے، یا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ مزید رب نے فرمایا قال الکافرون، کافروں نے کہا، کفار نے پہلے تو بشر کا رسول ہونا قابل تعجب و انکار قرار دیا، پھر جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے اور یقین ہوا کہ یہ بشر کی قدرت سے بالاتر ہے، یعنی پہلے تو وہ کہتے رہے کہ یہ بشر رسول ہو نہیں سکتا، ہم اس کو نہیں مانتے، رب اس سے بالاتر ہے۔ جب معجزات کو دیکھا اور یقین ہوا کہ یہ بشر کی قدرت سے بالاتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر یعنی جادوگر بتایا۔ ان کا یہ دعویٰ تو کذب و باطل ہے، یعنی ان کا دعویٰ جھوٹا ہے اور باطل ہے، مگر اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اور اپنے عجز کا اعتراف پایا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام پر سچے دل کے ساتھ ایمان رکھنے والا بنائے اور حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد ما هو اہل۔ یا اللہ عز و جل نماز فجر ادا کی تفسیر پڑھی سنی، مولا اس کا ثواب تو اپنے شان عطا فرما۔ مولا حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیل اللہ سے مولا ہمارے والدین کے اساتذہ کرام کی پیر مرشد کی بے حساب کامل مغفرت فرما۔ مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا۔ مولا حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے والا بنا۔ یا اللہ عز و جل بالخصوص مولا ہمارے گھروں میں جو بیمار حال ہے مولا ان سب کو شفا عطا فرما۔ مولا ان سب کو شفائیں کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ مولا ہمارے حال زار پر رحم فرما۔ مولا ہمارے حال زار پر رحم فرما۔
مولا ہمارے حال ذات پر رحم فرما وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.